أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. 21ویں پارے کا آخر چل رہا ہے. آخری 3 آیتیں باقی ہیں، 2 کی تلاوت ہوئی ہے، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. یہ 2 آیتیں آپ حضرات شروع سے سن رہے ہیں. سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن چیزوں سے تکلیفیں ہوئی، اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی پر کرم فرماتے ہوئے ہر وہ چیز جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی اس کا ازالہ فرمایا، اس کا سد باب فرمایا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے. منافقین نے ستایا، کافروں نے ستایا. سورہ احزاب آپ حضرات نے سنی. سورہ یہ غزوہ خندق کے اندر کتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. آپ کو ستانا، آپ کے وعدوں کو جھٹلانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے نعوذ باللہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہ سب باتیں آپ حضرات نے سنی. ان سب چیزوں کے اندر ہمارے نبی پر اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، اللہ پاک کی طرف سے امداد، یہ بالکل واضح سی چیزیں تھیں اور آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں یہ اس کا خاص ایک قصہ ہے جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. اور بڑی کتابوں میں جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف، یہ بڑی کتابیں ہیں، ان میں اس کا قصہ ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس مال آیا، فتوحات ہو گئی اور قسم قسم چیزیں آ گئیں، تو جب آ گئیں تو گھروں کے اندر حالات بدل گئے. جیسے اچھے کپڑے آ گئے، زیورات آ گئے، کھانے اچھے ہو گئے، معیار زندگی اچھا ہوا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے جمع ہو کر کے یہ والی بات کہی کہ جب سب گھروں میں حالات اچھے ہو گئے، ممکن ہے اللہ کے رسول نے حصہ رکھا ہوگا، تو سب نے اکٹھے جمع ہو کر کے ایک مطالبہ کیا. تو وہ بھی انسان تھی آخر، تو ان کے دل دماغ میں یہ والی بات آئی. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات اللہ کے رسول کو بری لگے گی اور اللہ کو بھی بری لگے گی. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ روم اور فارس کی جو بادشاہوں کی بیویاں ہیں اور وہ زیورات ان کے پاس، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اور ان کی نوکر چاکر ان کی خدمت کرتی ہیں، اور ہمارا فقر و فاقے کا حال آپ کے سامنے ہے، تو ہمارے لیے بھی وسعت ہو جائے، ہمارے خرچے بڑھ جائیں، ہمیں بھی چیزیں مل جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ والی بات آپ کو ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہ کر کے بادشاہوں کی بیویوں جیسے تمنا کرنا، اللہ کے رسول کے گھر میں رہ کر کے بادشاہوں کی بیویوں جیسے تمنا کرنا، یہ کہاں زیب دیتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ تو کسی صورت میں تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی. آپ جب تشریف لائے تو حضرت عمر کو اجازت ملی، تو جو ازواج مطہرات تھی وہ پردے میں چلی گئیں. تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے غمگین ہیں، خاموش اور غمگین. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا ہوا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹھی ہوئی ہیں ساری اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور میرے پاس تو نہیں ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے رسول کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا گلا دبائیں، اور میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں حفصہ، میں اس کا گلا دباؤں. جیسے 2-4 باتیں اس قسم کی کہیں.
تو اس پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مسکرائے، آپ غمگین تھے بہت زیادہ. تو یہ 5-6 قسم کی ایسی نشستیں ہوئی، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے یہ والی بات فرما دیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، پیسے چاہیے، اور تو تم ایسا کرو، آ جاؤ، بس میں دستور کے مطابق جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور تم کہیں جا کر کے رہنا، دنیا کی زندگی تمہاری اچھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کی صحبت، اللہ کے رسول کا ساتھ، یہ تم سے رہ جائے گا. اس پر جو ہے وہ، اور پھر آپ نے، یہ ایک لمبا قصہ ہے، پھر آپ نے قسم کھا لی، چونکہ اس طرح کے حالات بن گئے تھے، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں کے پاس، یعنی گھر میں نہیں رہوں گا 1 مہینے تک. اور پھر انہی دنوں میں ایک اور بھی حادثہ ہوا. وہ حادثہ یہ ہوا کہ آپ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ گھوڑا بتکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائیں طرف کا حصہ تھا، ہاتھ پیر مبارک، یہ چھل بھی گیا، وہ درخت کے ساتھ رگڑ لگ گئی، وہ چھل بھی گیا، اور آپ گر بھی گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک میں موچ بھی آ گئی. تو زخم بھی اور پاؤں مبارک بھی، موچ بھی آ گئی، جوڑ سے نکل گیا، اور یہ بھی مسئلہ ہوا. تو ان دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر والی منزل تھی حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ کے گھر پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، یہ دن اللہ کے رسول نے وہاں گزارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا مسجد نبوی سے. میرے اور میرے ایک دوست کی دوستی تھی، انصاری کی. ہم نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ ایک دن تم مسجد نبوی میں گزارو گے، وہاں کے حالات مجھے سناؤ گے، آپ اللہ کے رسول کی باتیں اور یہ چیزیں تم سناؤ گے، میں ادھر ہوں گا. ایک دن میں وہاں ہوں گا، تو وہاں کیا ہوا تم مجھے حالات بتاؤ گے. تو ایک دن میرے دوست کی باری تھی، تو جب وہ آیا شام میں تو اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. میں پریشان ہوا، میں سمجھا کہ ہوا کیا. تو اس نے کہا بہت بڑا غضب ہو گیا. جی کیا ہوا؟ باہر نکلا تو میں سمجھا کہ کسی کافر ملک نے مدینے پہ حملہ کر لیا. ہوا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول، پھر میری بیٹی بھی، ابو بکر کی بیٹی بھی، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہیں، سب کو طلاق ہو گئی، یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی. تو میں جیسے اپنی بیوی کو میں نے یعنی ان کو بھی میں نے کچھ باتیں بتائی، اور پھر میں نکل گیا. جب میں آیا یہاں پر تو لوگ جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور میں گیا اپنی بیٹی کے گھر میں تو وہ بھی رو رہی تھی. اچھا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، بس حضور ناراض ہیں، خاموش ہیں، اور پہلی منزل پہ ہیں. میں غلام سے میں نے اجازت مانگی، تو انہوں نے جا کے اللہ کے رسول کو بتایا. حضور نے جیسے خاموشی کا اظہار کیا، اجازت نہیں ملی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، خیر مجھ سے رہا نہیں گیا، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھوں پھر جاؤں، کہو مجھے اجازت ہے، اجازت نہیں ملی، پھر مسجد آ جاؤں. خیر مجھے اجازت ملی، اور میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی. بس میرا دل جیسے مطمئن ہو گیا اور پرسکون ہوا. پھر میں بیٹھا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اوپر کی چادر نہیں تھی اور نیچے کی لنگی پہنی ہوئی تھی، اور نیچے چمڑے کا کچھ بچھا ہوا تھا، اور جو تکیہ تھا اس کے اندر کھجور کی چھال تھی، اور ایک بوریے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے بدن مبارک پر اس بوریے کے نشانات تھے. اور اس پورے گھر کا جو نقشہ تھا وہ کیا تھا، کونے میں 2.5-3 کلو جو رکھے ہوئے تھے،
2-3 چمڑے پڑے ہوئے تھے اور بس یہ گھل کی کل کائنات تھی۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1-2 جملے کہے جس سے آپ مسکرائے۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل غمگین ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ فارس اور روم والے یہ تو مزے کریں، ہیں کافر لیکن ہیں مزوں میں، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ وہ تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت کے اوپر وسعت کر لے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا عمر تم ابھی تک شک میں ہو کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے لیے دنیا بنائی نہیں ہے۔ دنیا کی راحت، دنیا کے مزے جس کے اوپر وسعت ہو جاتی ہے وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بندہ مذہب سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ چیزوں کی کثرت، چیزوں کی وسعت یہ آدمی کے لیے خیر کی چیز نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا اچھا لگتا تھا۔ جیسے ایک دن ایک حدیث ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ہے، گندم کی روٹی ہوتی، شام کا گندم ہوتا اور گھی کے اندر بہترین قسم کا پراٹھا ہوتا تو میں کھا لیتا۔ تو اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ اور غربت، فقر کی حالت، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے یعنی نبی کے لیے انہی چیزوں کو پسند کیا ہے۔ اور 2-4 ایسی گفتگو فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ خیر یہ والی آیت نازل ہوئی، یعنی 1 مہینہ پورا ہوا، 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، اور 1 مہینہ اس مہینے 1 مہینہ 29 دن کا ہوا چاند کے حساب سے۔ تو آپ اترے اور یہ آیتیں آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو سنائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کو کہا اللہ کے رسول ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، میں تو دن گن رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 کبھی ہوتا ہے، مہینہ ہو چکا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی جس کے اندر یہ والا حکم تھا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے دنیا کی زینت کو، دنیا کے مزے تمہیں چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دستور کے مطابق طلاق دے دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے رہے، دنیا مل جائے گی تمہیں لیکن نبی کے گھر سے محرومی ہو جائے گی۔ اور اگر تم آخرت چاہتی ہو اور آخرت کے مرتبے چاہتی ہو تو پھر اسی طرح رہنا ہوگا جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور کہا آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ ایک بات تمہیں سنا رہا ہوں لیکن جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات تھی کہ میں جلد بازی میں دنیا کو اختیار کر لوں گی، اور پھر میں نے کہا اچھا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سنائی، پھر سب بیویوں کے پاس گئے اور سب کو سنائی، اور سبھی نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی پر یہ پوری زندگی اماں جان ہماری جتنے بھی تھی امہات المؤمنین انہوں نے گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آخرت کے اندر بڑا اعزاز۔ اور اگلی آیت میں دوہرے اجر کا ذکر ہے کہ تمہاری اتنی بڑی شخصیت ہے کہ عام عورتوں کو تو سنگل اجر ملے گا، تمہیں نبی کی صحبت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ڈبل اجر تمہیں اللہ پاک دیں گے۔ ہر عمل کا سنگل اجر نہیں ملے گا، دوہرا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ وہ اگلی آیت ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا اور اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کروں، جاؤ، یعنی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور عدت گزارنے کے بعد
تم نے جہاں شادی کرنی ہے اس کی تمہیں اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طرف گال ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اور دنیا تو فانی ہے، گزر جاتی ہے، کسی نے روکھی سوکھی کھا لی اس کی بھی گزر گئی، کسی نے تر کھا لی اس کی بھی گزر گئی، کسی نے ٹاٹ پہ رات گزاری اس کی بھی گزر گئی، کسی نے موٹے گدے پہ گزار لی اس کی بھی گزر گئی۔ گزر تو رہی ہے، جیسے تیسی ہے، جا رہی ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ وہ باقی ہے اور وہ اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس لیے دل کا آخرت کی طرف مائل ہونا اور دنیا کی فنا کے اوپر یقین رکھنا اور دنیا کی چیزوں کے اندر جی کا نہ لگانا، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہماری بھی تربیت فرمائے، ہماری عورتوں کی بھی تربیت فرمائے، ہاں ہماری عورتوں کی بھی تربیت فرمائے، ہمیں گھر میں وقت دینے والا بنائے کہ ہماری عورتوں کا ذہن بنے اور ہماری عورتیں اس طرح کے دکھلاوے سے بہت ساری چیزوں میں اچھے اچھے گھروں کی خواتین وہ دکھلاوا اور اس میں آگے بڑھنا، اور بھی لوگ ہمیں کہیں گے میں کیسی ہوں، میں کیسے لگ رہی ہوں، تمہارے کپڑے کیسے ہیں، تمہاری چیزیں کیسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ برابر یہ چیزیں کسی صورت میں بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اچھا لباس اور اچھی چیزیں، آپ نے فرمایا بہت اچھا لباس اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا، نمبر 1 اسراف نہ ہو اس کے اندر، نمبر 2 تکبر نہ ہو اس کے اندر۔ ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے اندر اس ضرورت سے آگے کراس کرنا، اور اگر چیز آ رہی ہے اللہ جل جلالہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو دے رہے ہیں اللہ پاک، تو کوئی حرج نہیں ہے، آ رہی ہے استعمال کریں اور آگے دے دیں، آ رہی ہے آگے دے دیں، خرچ کریں۔ چیز اللہ دے رہے ہیں کہ جی میں کیا کروں، مجھے مل رہی ہے، ہاں بہت اچھا، چونکہ اللہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے کچھ پیسے دینے چاہے، میں نے کہا مجھے نہیں ضرورت، مجھ سے کوئی غریب ہو اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا عمر میری بات سنو کہ تم لو پیسے والے بن جاؤ پھر آگے دے دو، تم لو مالدار بن جاؤ پھر آگے دے دو، اور یہ بات سن لو جب بن مانگے کوئی چیز آ جائے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز تم نے مانگی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آ گئی تو تم لے لو اور پھر آگے تقسیم کر لو۔ تو مل رہی ہے کوئی چیز وافر مقدار میں، اس کا انکار نہ کرے، خوب آتا رہے لیکن پھر جاتے بھی رہے، اپنے پاس رکھ کر کے اس کو سڑا کر کے اسٹوروں میں رکھ کر کے صندوقوں میں رکھ کر کے اور پیٹیوں میں رکھ کر کے وہ جب سڑ جائے تو پھر پھینک دیتے ہیں، نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں نکالو، جو کپڑے تمہیں اچھے لگتے ہیں وہ رکھ لو، جو جوتے اچھے لگتے ہیں وہ رکھ لو، جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ رکھ لو، لیکن بہت زیادہ مت رکھو کہ استعمال میں نہ ہو، اور جو چیزیں اضافی چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح پیک کر کے اس کو تقسیم کرو، اس کو دے دو، لوگوں کو خرچ کرو، وہ پھر اور مل گئی اور خرچ کرو، خرچ کا مادہ اپنے اندر رکھو، اور فرمائیں یہ پہلا قدم ہے اس بات کا کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت جگہ نہیں پکڑے گی۔ یہ پہلا قدم ہے کہ کوئی بھی چیز، ان سب چیزوں کو جمع کرو جو تمہاری ملکیت میں، ہاں پیٹیوں میں کتنی چیزیں رکھی ہوئی، کتنے سارے بیگ پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر کتنے عرصے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہاں 1-2 دن نکال کر کے ان سب چیزوں کو نکالے اور ان چیزوں کے پیکٹ بنائے، اور کتنی مخلوق انتظار میں ہیں جن کے پھٹے ہوئے کپڑے، جن کے پاس سویٹر نہیں، جن کے پاس ٹوپی نہیں، جن کے پاس جیکٹ نہیں، جن کے پاس چادر نہیں، ہاں وہ اپنی چیزوں کو آپ یوں تقسیم کریں، پھر اس کی برکت دیکھیں اپنی زندگی میں۔ اس لیے کہ جتنی چیزیں جمع ہوں گی دل ان چیزوں میں اٹکا رہے گا، اور جتنی چیزیں آپ دیتے رہیں گے اتنا آپ کی طبیعت بشاشت والی بنے گی اور خوشحال بنے گی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔